در خیبر اٹھایا زور آور ایسے ہوتے ہیں، در خیبر اٹھایا زور آور ایسے ہوتے ہیں، بہادر سب شکن زرار و صفدر ایسے ہوتے ہیں۔ علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر، علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں، کہ دیکھو جانشینان پیمبر۔ کل رات جب علامہ لیاقت حسین نظری صاحب نے خطاب میں کہا کہ مولا علی فرماتے ہیں مجھے ایسی چین کی نیند آئی، اللہ اکبر، ایسی سکون کی نیند آئی کہ رسالت میں آپ نے کہہ دیا تھا علی تم صبح امانتیں لوٹا کر واپس آ جانا، اللہ اکبر، پھر تو کوئی موت، پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو۔ جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی اور تشفی کہ آس ڈھل جاتی ہے جب یاس کے آئینے میں، آس ڈھل جاتی ہے جب یاس کے آئینے میں، خود تشفی کے لیے شاہ امم آتے ہیں۔ ہاں کسی کو نہیں احسان اٹھانے کا شعور، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں، وہ تو جب آتے ہیں مائل بکرم آتے ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے، ماشاءاللہ آج ڈیفرنٹ لک ہے اور ہر رنگ آپ کا ماشاءاللہ خوبصورت ہے، اللہ سلامت رکھے۔ یوں تو حضرت علی کے بے شمار فضائل ہیں، مگر خاص طور پر آپ کی فضیلت وہ باب جو ساری فضیلتوں کا باعث ہے، ساری عظمتوں کا باعث ہے، یعنی آغوش نبوت میں تربیت اور پرورش۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں شان علی کے اس پہلو کو کہ پیدا ہوتے ہی رسالت میں آپ کی آغوش آپ کو میسر آئی؟ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی، آج ماشاءاللہ جمعۃ المبارک بھی ہے، تو تمام احباب کو، تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو آج کا یہ دن مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ اس جمعۃ المبارک کے صدقے میں سب کو برکت عطا فرمائے، اور اس کرونا وائرس کے ڈر سے، اس کے خوف سے، اب بہت ہو چکا، اس کے خوف سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے، اور اس کے خوف سے نکال بھی دینا، نکال دے، بالکل۔ اب یہ امت اتنا برداشت نہیں کر پا رہی۔ ہاں صحیح بات۔ جو بات آپ نے پوچھی کہ آج چونکہ 21 رمضان المبارک اور یہ دن نسبت رکھتا ہے امیر المؤمنین سیدنا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے، اور میں یہاں پر یہ بات کہوں کہ آپ نے بڑا جو سوال پوچھا نا، اس میں بڑی ایک یوں سمجھ لیں کہ فضیلت پوشیدہ ہے۔ عام طور پر بچے کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے ماں کا چہرہ دیکھتا ہے، اپنے باپ کا منہ دیکھتا ہے، یا کسی اور بڑے کا منہ دیکھتا ہے، کسی اور بڑے کا چہرہ دیکھتا ہے، لیکن اس ذات کے بارے میں کیا کہیے گا کہ جنہوں نے آنکھیں کھولی تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آنکھ ہی نہیں کھولی جب تک چہرہ مصطفیٰ نہیں تھا، آنکھ کھلی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب دیکھیں اس کا فیضان دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چونکہ حضرت ابو طالب آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ کئی عرصے تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ حضرت ابو طالب سفر پر جا رہے ہیں تو حضور نبی کریم علیہ السلام باقاعدہ ضد فرما رہے ہیں، جب پہلا سفر جو ہے وہ تجارت کا تھا ملک شام کا، تو اسی طریقے سے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس احسان کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ حضرت ابو طالب پر جب بوجھ تھا، جب قحط سالی تھی، تو سیدنا امیر المؤمنین مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی کفالت میں سلمان بھائی لے لیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ جس ذات کو آقا علیہ السلام اپنی کفالت میں لے لیں تو اس ذات کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہوگا، جس کی پرورش میرے آقا علیہ السلام نے خود فرمائی ہوگی۔ اب دیکھیں گویا کہ آپ پروردہ رسول ہوئے۔ جی پروردہ رسول۔ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ جب پرورش میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو کبھی کھانا بھی کھلایا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر بھی کھلایا ہوگا۔ تو یہ ساری فضیلتیں، یہ سارے مقامات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیے گئے۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام بچپن سے مولا علی نے آقا علیہ السلام کے عادات کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے اطوار مبارکہ کو دیکھا۔ بچپن سے بچہ جس کو دیکھتا ہے نا،
اس کے اطوار کو سیکھتا ہے. بالکل صحیح. یہ بات بالکل فیکٹ ہے, ہمارے تجربے میں ہے کہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو چاہیے کہ بچے کے سامنے ایسی کوئی بات نہ کریں جو اس کے اخلاق کو خراب کرتی ہو. لیکن قربان جائیں کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر کسی کے اطوار دیکھیں, کسی کے طور طریقے دیکھیں, کسی کی عادتیں دیکھیں تو وہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں, ان کے اطوار ہیں, ان کے طور مبارکہ ہیں. اور یہ سارے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یوں سمجھ لیں کہ اپنے سینے میں سموتے رہے, اپنی عادات بناتے رہے. اور پھر یہی وجہ ہے کہ بچپن سے ہی کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں فرمائی. شراب نوشی تو دور کی بات ہے, بچپن سے آپ نے بت پرستی کی طرف نہ مائل ہوئے, نہ آپ نے بت پرستی فرمائی. اور کیسے فرماتے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی پرورش میں ہے. اور اسلام لانے کا واقعہ بھی جو لکھا گیا, کچھ نے بہت کچھ لکھا, کچھ نے کچھ اور لکھا ہے. ایک لیکن مجھے بڑا پسند آیا کہ سیدتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضور نبی کریم علیہ السلام رات میں عبادات کیا کرتے. تو مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی نے دیکھا تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہی عبادت کے لائق ہے. تو فرمایا کہ تم اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو آؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ. آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی. تو اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کہتے ہیں 10 سال کے تھے, کچھ کہتے ہیں 9 سال کے تھے. امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ آپ 8 سال کے تھے. آپ اس وقت 8 سال کے تھے. 8 سال کے بچے کو کتنی عقل ہوتی ہے؟ جی کیا ہوتا ہے؟ اتنا کچھ نہیں ہوتا نا. لیکن عبادت دیکھ رہے ہیں تو آقا سے پوچھ رہے ہیں. آقا علیہ السلام نے اسلام کی دعوت پیش کی تو عرض کی کہ میں اپنے والد گرامی سے پوچھے بغیر نہیں کروں گا. تو آقا نے فرمایا کہ تم اگر نہیں کر رہے ہو, سوچنا چاہتے ہو لیکن کسی سے ذکر نہ کرنا. دوسرے دن آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ مجھے بھی اس دین میں داخل کر دیجئے. اور خود فرماتے ہیں, جی خود فرماتے ہیں کہ سبقتکم الی الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمی. فرمایا کہ میں اس وقت اسلام میں داخل ہوا کہ جب میں لڑکا تھا اور حد بلوغت تک بھی نہیں پہنچا تھا. یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی, کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن ابغض علی فقد ابغضنی, جس نے اس سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا. اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. اور کتنی پیاری بات, ایمان کا معیار بتا دیا, ایمان کی پرکھ بتا دی کہ منافق علی سے محبت کر نہیں سکتا اور مومن علی سے بغض رکھ نہیں سکتا. بہت عمدہ مصعب, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں ابھی پس پردہ بھی علامہ لیاقت صاحب سے جب صاحب تشریف لا رہے تھے یہی بات کر رہا تھا کہ الحمدللہ ہماری محبت کا معیار یہی ہے کہ جب مولا علی کا ذکر ہو تو ہم آپ کو مولا علی کا ہی ذکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو تو ہم سیدنا صدیق اکبر کا ہی ذکر کرتے نظر آتے ہیں. جب حضرت عمر کا ذکر ہو تو ہم صرف حضرت عمر کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں. اور حضرت عثمان کا ذکر ہو تو ہم حضرت عثمان کا, کسی بھی خلیفہ کا, کسی بھی صحابی رسول کا, اہل بیت اطہار میں سے کسی بھی فرد کا ذکر ہو تو الحمدللہ ہم اس کے ذکر سے خوش ہو جاتے ہیں, ہمارے چہرے کھل جاتے ہیں. اور مومن اور منافق کو پرکھنے کا کتنا آسان ہے, منافق کو پرکھنے کا عمل کتنا آسان ہے. منافق کو پرکھنے کا عمل, تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے, تان حیدر کی لگا اور تو چہرہ پڑھ لے. باب عرفان علی سے جو نہ گزرا ہوگا, باب عرفان علی سے جو نہ گزرا ہوگا وہ ابو جہل ہی رہے گا بھلے جتنا پڑھ لے, وہ ابو جہل ہی رہے گا بھلے جتنا پڑھ لے. اور باب عرفان علی کی بات ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ.